الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں مولانا فضل داد اور ہمارا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہا ہے کافی سیشنوں سے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق اور اس کے بعد باقی بھی صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، اور پھر مدینہ پاک کے اندر پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین تھی جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے، اور جو انصار تھے، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ پیدا کیا اور ان کو وہاں بسایا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he settled them in Medina. Those people who traveled all the way from Makkah and left everything over there, they emigrated all the way from Makkah to Medina. And then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the second very important task he performed, دوسرا ایک اہم کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو ارد گرد جتنے بھی مختلف قبائل تھے یا مختلف مذاہب والے لوگ تھے، the different sections of the community in the surrounding areas, whether they were faith communities, whether they were different tribes, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم created alliances with them. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی، اور اس دوستی کے اندر مسلمانوں کی بھی خیرخواہی اور بہتری تھی، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے بھی بہتری تھی. اور اچھے لیڈر کا any good leader, whenever this leader is sincere, amongst the first things he or she does is that they create good relationships with their neighbors or the people around them in the vicinity, so that it is beneficial for that community. The leader does not think on his or her own personal gains and personal finances. If you are a leader of a community, of a people, of a nation, of a faith, then you will be thinking of what is in the best interest for those people, for that community, for those tribes. And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was always thinking of the best interest of the Muslims of that time. مسلمانوں کے لیے جو سب سے بہتری ہو جن چیزوں کے اندر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دور اندیشی کے ساتھ ان کے لیے جو بہتری ہو وہ کام کیا کرتے تھے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہی ارد گرد جو یہود کے خاندان تھے، یا اسی طرح جو مشرکین، یا اسی طرح جو نصارہ، یا باقی جو عربوں کے قبائل تھے، ان کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کیا. اور ہر اچھا لیڈر، ایوری گڈ لیڈر، ہر اچھا لیڈر جب بھی وہ کسی جگہ پر مقرر ہوتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ارد گرد الائنسز، ارد گرد جو ممالک ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات کا اظہار کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد تیسرا کام جو اہم کیا وہ یہ کہ مسجد النبوی کی تعمیر شروع کی.
the next very important step that the Prophet sallallahu alaihi wasallam took was that he began to build Masjid al-Nabawi. Now, Masjid al-Nabawi was not just a masjid in the sense that we think today that it was just for prayer. It was for prayer and more. صرف نماز ہی کے لیے نہیں تھی بلکہ جتنے بھی مسلمان کمیونٹی ان کی جتنی بھی ضروریات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ضروریات کے لیے مسجد نبوی کو وہاں تعمیر کیا. He had Masjid al-Nabawi constructed so that it could be for the needs of the community, so that the different needs, and we listed some of those in our last session. پچھلے سیشن کے اندر ہم نے ان بعض جو ضروریات ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا. And amongst those important features that a masjid should have and the role that a masjid could play, one of those is, of course, the first one is that it's built for the worship of Allah. It's built for ibadah. عبادت کے لیے بنائی گئی. لیکن that is not the only role of the masjid. That is not the only main task and event that is going to be taking place inside the masjid. صرف یہی ایک چیز نہیں ہے جو مسجد کے اندر ہو رہی ہے بلکہ نماز کے علاوہ I'm just going to quickly recap کہ نماز وہ تو اور جو عبادات ہیں وہ تو اس کے اندر ہوں گے ہی. ذکر جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی. The dhikr of Allah, the remembrance of Allah, da'wah, etc. That's pivotal. وہ تو امپورٹنٹ ہے, وہ تو بہت ہی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام مسجد نبوی وہاں ایک مدرسہ تھا. There was a whole college or a university or a whole schooling system in there. The Sahaba Ikram Ridwanullah alayhim ajma'een, because they could not be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam throughout the whole day, because they were human beings and they needed to earn their livelihoods, they had to go out, whether they were working for themselves or working for somebody else or earning their livelihoods in a halal way, they had to go out and do that and then come back. تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ جایا کرتے تھے اور ان کی اپنی بھی ضروریات تھی, اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے تو نہیں رہ سکتے تھے, لیکن بڑے سمجھدار تھے. They were very, very intelligent people. تو انہوں نے کیا کیا, آپس کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ میں اب اپنے کام کے لیے جاتا ہوں, تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہنا. I'm going to go out and do whatever I need to do, those necessary requirements of my life, and what you are to do is stay with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and you learn everything, you see everything, you record everything, you memorize everything that you see, hear and experience from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when I come back you will relay all these to me. جب میں واپس آؤں گا تو تم یہ مجھے تمام کی تمام چیزیں بتلا دینا, اور پھر جب میں واپس آ جاؤں آپ کام کے لیے چلے جانا, اپنے گھریلو ضروریات جو ہیں, your household chores, your other shoppings, your work, etc., your visiting, وہ تمام کے تمام آپ کام کرتے رہنا, اور میں ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزاروں گا, اور جو کچھ بھی میں دیکھوں گا, سنوں گا, ایکسپیرینس کروں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ بھی فرمائیں گے وہ تمام چیزیں میں محفوظ کر لوں گا. I'll memorize them all, I'll record them all, I will see and hear everything, اور جتنی بھی چیزیں دیکھوں گا جب آپ واپس آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز, ہر حدیث وہ میں آپ کو پوری بتلا دوں گا. تو اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین پھر کیا کرتے. اب ظاہری بات ہے کہ ان دونوں کا تو آپس کے اندر اس طرح ہو جائے, بہت سارے اوروں نے اس طرح کہا کہ ہم 3 اکٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کریں گے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے چلے جانا اپنے گھریلو کام کے لیے, تم اپنے بازاری کام کے لیے چلے جانا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گا, پھر میں اپنے گھریلو کام کے لیے اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو جانا, اور پھر جب آپ چلے جائیں گے تو تیسرا. تو اس طرح انہوں نے اپنی باری, they had kept their turns and they would switch around in their turns so that there was always people around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who was observing him, recording everything that he said, did, explained,
And then these people, naturally, there would be those people who could not be here and they were in distance away or they were in a different village. So they would come to Masjid al-Nabawi. वो Masjid al-Nabawi के अंदर आते और एक हलका होता, they would keep a circle and then these people would relay everything to them. उनको तमाम की तमाम चीज़ों की तालीम देते. तो वो जो हिस्सा था कि जिसके अंदर, and that part where those people would sit down और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुरान करीम आप पर उतरता और ये लोग सीख लेते सहाबा इकराम, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका और जितने भी मसाइल थे, जितने भी वाक़यात थे, वो तमाम के तमाम वहाँ मस्जिद नबवी के अंदर बैठ कर वो दूसरे सहाबा इकराम जो इधर मौजूद नहीं थे उनको सिखाते. They would teach them, they would exchange their knowledge. They would ask each of the Muslim masail, talk about the verses of the Quran that have been revealed or that were previously revealed. And this understanding between themselves, आपस के अंदर एक दूसरे को समझाना. तो वहाँ मस्जिद नबवी के अंदर एक पूरा का पूरा मदरसा होता, एक पूरा का पूरा मदरसा होता. उस सीखने सिखाने का, तालीम का तालीम. There was a lot of exchange of knowledge of deen. It was a whole school or a college. In fact, you can call it a whole university over there. And that took place in Masjid al-Nabawi. मस्जिद नबवी के अंदर वो तमाम के तमाम आप देखेंगे अब भी वहाँ एक जगह है एक साइड में, उसको अस्हाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं. वो जो लोग जो बैठा करते थे, those people who were in the Masjid al-Nabawi University, they would call them the people of Suffah, ashab al-Suffah, the people of Suffah. Suffah were, or even now if you went to Masjid al-Nabawi, there's a little raised platform just behind the Qabr Mubarak, behind the grave Mubarak. On this side, if you notice, if you're facing towards the Qibla in the old masjid, then on the left hand side you will see there's Ashab al-Suffah, and that raised platform about a foot high, that's where the Sahaba Ikram would sit for their schooling. So the Masjid al-Nabawi, it was for prayers, for their daily prayers, but also for the schooling system. तीसरे for the education system, तालीम और ताल्लुम के लिए. तीसरा काम मैंने उसकी मिसाल पिछले सेशन के अंदर अर्ज़ की थी कि वहाँ तहज़ियत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि कोई फौतगी हो गई या कोई सहाबी शहीद हो गए, तो उनकी शहादत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फैमिली वालों को बुलाते और बुलाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली देते, उनको तसल्ली देते. और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके के ऊपर हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनको ताज़ियत दी, उनको तसल्ली दी. इसी तरीके तीन काम. चौथा काम, the fourth thing, so I was saying the Prophet sallallahu alaihi wasallam would use this as a place for consolation of those people who've passed away. If they've passed away, their family members naturally are very grieved, are upset, are in a bad state. So the Prophet ﷺ would call them, and the example that I gave was the example of Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, who was martyred in the path of Allah, and the Prophet ﷺ called his son and explained to his son that your father was a very, very brave man, a very courageous person. He fought until he was killed. He wasn't scared. They chopped off one of his hands, and still he did not let the flag of Islam fall. And then he held it with his left hand, and when the enemy took off his left hand, he was so brave that he was in such extreme pain. Yet Ja'far radiyallahu anhu took hold of it in his mouth, and did not only when they'd actually martyred him and he fell, that's when the flag came out from him, and then the other Sahabi Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu took over, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam consoled him, explained to him that what a brave person your father was. Naturally, a person feels so happy that this, my father is going to live with this great legacy. इतनी बड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ की. और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि your father, he's been given in place of his two arms that have been taken off, two wings, and he will be flying in Jannah with those. जन्नत के अंदर उनके साथ उड़ रहा होगा. तो ये तसल्ली दी.
اس کے بعد چوتھے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بیمار کے لیے بھی استعمال کیا. بیمار جو ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو جب تیر لگا اور اس کی وجہ سے خون ان کا بند نہیں ہو رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ بنایا اور فرمایا کہ ان کی ادھر ہی بیمار پرسی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکہ ان کی ادھر نگرانی خوب ہو سکے. گھر کے اندر، گھر تو چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے کچھ لوگ جا سکتے ہیں، کچھ لوگ جا نہیں سکتے، اور یہ ہے کہ گھر والوں کے اوپر ذرا بوجھ بھی ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر ان کو ایک خیمہ بنا دو، اور اس کی وجہ سے چونکہ مسجد ہے، لوگ آئیں گے آئیں گے تو ان کے اوپر خوب نگرانی ہوگی. ہی از گوئنگ ٹو ہیو اے لاٹ آف پیپل لوکنگ آفٹر ہم. اور پھر دوسرے انٹینسو کیئر، ان کا بہت زیادہ کیئر بھی ہوگا. اس وقت سے انٹینسو کیئر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی اس انداز کے اندر دیکھ بھال اور ان کی خیر خواہی کی. اور پھر پانچویں نمبر پر on the fifth side, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he allowed sports people to come inside the masjid. As I mentioned, some people that came, and in those days amongst the sports was sword fencing. یہ تلوار بازی ہوا کرتی تھی. تو کچھ لوگ آئے اور وہ مسلمان نہیں تھے. انہوں نے درخواست کی کہ ہم اپنی جو تلوار بازی ہے اس کی شو لگانا چاہتے ہیں، اور ایسی جگہ کے اندر تاکہ بہت سارے لوگ اس کو دیکھ سکیں. اب باہر اگر کریں تو دھوپ اوپر سے آتی ہے، دھوپ کی وجہ سے لوگ لمبی دیر باہر کھڑے نہیں ہو سکتے، تو وہ عام طور پر ایسی جگہ کے اندر کرتے جس کے اوپر کوئی چھت ہوتا. تو چھت کی وجہ سے لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد کو استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. اور پھر اس کی میں نے حدیث بھی بتلائی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس کو دیکھنا چاہتی ہو؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اندر کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو کو دیکھ رہی تھی. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ, she was actually watching this sword fencing, this show, and then after a short while the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said to her, is that enough Aisha, or would you like to carry on watching? And she said, ya Rasulullah, I would like to watch a bit more. And then she kept on watching, and then after some time she said, that's enough, O Prophet of Allah, I've watched enough. And later on, Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, the beloved wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, she says, you know, in the beginning I had watched enough and I didn't want to watch any further. I had had my fill of watching, but I wanted to see that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he'd been standing all this time just because of me, and I knew he was tired, but I was wanting to see that would he be prepared to stand longer due to the love for me. And I noticed that although he was very tired, when I said I want to watch the show even longer, he kept on standing there as a support for me. sallallahu alaihi wasallam. تو اس انداز کے اندر بھی مسجد کو استعمال کیا گا. چھٹی چیز مسجد جو استعمال ہو جاتی تھی وہ کمیونٹی کی جو مشورے ہوتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, any important decisions or consultations that needed to be taken inside for the community, and again whether it was for the Muslims or whether it was for the non-Muslims, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would get together over there in the masjid and they would speak and they would talk about them. And those mashware, those consultations, wo jo mashware the, whether they were simple mashwara, whether it was a simple consultation or a meeting, or whether it was a very important one, right from when they were going out into the battle, jihad کے لیے جب جاتے تھے اس سے پہلے جو مشورے ہوتے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کرتے. اسی طریقے سے جو عام مشورے ہوتے یا کوئی مختصر اس طرح مسائل ہوتے تو اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو استعمال کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام جو کمیونٹی کی مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں ان تمام کی تمام ضروریات کے لیے مسجد کو رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ صرف, بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو مسجد کے اندر باندھا.
a story in the Sahih Hadith of a prisoner. The Prophet sallallahu alaihi wasallam actually tied a prisoner in the masjid with one of the pillars. So it was there as a stoppage. Of course, there were many other wisdoms, not just tying the prisoner over there. What actually happened, واقعہ اس طرح ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جب تجارت کے لیے جاتے تھے, when they would go on a trade business trips, تو مدینہ سے نکل کر یمن کے علاقے کی طرف جاتے تھے اور وہاں اپنی جو سامان ہے اس کو وہاں بیچ دیتے, وہاں سے کچھ خرید لیتے اور پھر واپس آ جاتے, جو ضروریات ہوتی ہیں آف کورس. تو وہاں ایک قبیلہ تھا راستے کے اندر, وہ مسلمان نہیں ہوئے, اور ان کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ اکرام یہاں اس راستے سے گزر کر آتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہماری دشمنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں انہوں نے تو ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے, اور چونکہ انہوں نے ہمارا دین کو چھوڑ دیا, ان کے ساتھ پکی دشمنی, ان کے اوپر ہم حملہ بھی کریں گے اور ان کے لوگوں کو قتل بھی کریں گے, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ادھر سے گزرے تو ان کے ساز و سامان ان سے چوری کر کے ان کو واپس بھیج دیں گے تاکہ ان لوگوں کے اوپر دباؤ پڑے, وہ اپنے واپس دین پر آ جائیں, پرانے دین پر. تو اسی طرح ہوا. تو صحابہ اکرام کی جب چھوٹی سی کاروان اس طرح جاتی, when a group of the صحابہ اکرام, when they would go from Medina towards Yemen for trade and merchandise purposes, for business purposes, so those people would not let them pass. They would either fight with them, kill them, and loot whatever they had of the merchandise. And the reason was because we want to put pressure on these people with these sanctions so that they would leave the deen of Muhammad and come back to the previous faith that they were on. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس سے بہت ہی پریشان ہوئے, کیونکہ کھانے پینے کا, کپڑوں کا, زندگی کا پورا بندوبست تھا, اور مدینہ کی تمام بزنس جو ہے ان لوگوں نے روکی ہوئی تھی, اور اس دوران کتنے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب خدا کا عجیب کرنا کہ اس قبیلے کے جو سردار تھے, the leader of that tribe, اس نے ارادہ کیا کہ میں مکہ جاتا ہوں عمرہ ادا کرنے کے لیے, کیونکہ اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ حج کو اور عمرہ کو مانتے تھے. they would still go and perform حج and عمرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ اس علاقے کا جو سردار ہے ثمامہ, وہ جو ہیں وہ عمرے پر جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. مشورہ دیا کہ ان کو ہمیں پکڑنا چاہیے, پکڑ کر اپنے پاس لے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ چلو ان کو پکڑ لیتے ہیں. صحابہ اکرام چند گئے دوسرے راستے سے کہ اس شخص نے اور اس کے قبیلے نے, اور چونکہ یہ سردار ہے, انہوں نے ہمارے کتنے صحابہ کو شہید بھی کیا ہے, اور ہمارے پورے ٹریڈ اور بزنس اور اس کے اوپر بڑا ہی اثر پڑ گیا, بڑا ہی نقصان پہنچا ہے مسلمانوں کو, اس کو پکڑ کر لے آؤ. صحابہ اس کو پکڑ کر لے آئے. ایسے کرتے ہیں کچھ ساتھی کافی دیر سے کالز پر بیٹھے ہوئے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بریک آ جائے گی, تو ایسا نہ ہو کہ ان کی کال رہ جائے, تو ایسے کرتے ہیں ان کو کال لے لیتے ہیں, پھر بعد میں اس واقعے کو پورا کریں گے. کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سنت اور نفل میں کیا فرق ہے. جی. دوسری بات, سورۃ فاتحہ جب پڑھی جاتی تھی نماز میں مکی زندگی میں, تو ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ ان کا وہ پڑھتے تھے انعمت علیہم. جی تو ان کے لیے کیا کون تھے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر. باقی حالت نماز میں سجدے میں دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ حالت نماز میں سجدے میں سجدے کی حالت میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں ساتھ مجھے؟ ٹھیک ہے. اچھے سوال کیا آپ نے, سنتے رہیے, دیکھتے رہیے. دعائیں قنوت میں بھی بتانا, ہم دعائیں قنوت کے بعد ساتھ میں دعائیں شامل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھے سوال کیا آپ نے, اور انشاءاللہ ضرور ان سوالوں کا جواب دیں گے. تو خیر عرض کر رہا تھا
باقی جو کالیں ہیں وہ انشاءاللہ بریک کے بعد لیں گے۔ تو حضرت ثمامہ ہیں ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پکڑ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے، تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام جب لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس ستون کے ساتھ ان کو باندھ دو۔ Fasten him to one of these pillars. Sumama, who was the leader of the whole of the tribe, he was fastened to this pillar of the masjid. مسجد کا لور بتلا رہا ہوں، the role of the masjid، کہ مسجد کے اندر کیا کیا ہوتے تھے، اور اس کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ بعض اوقات کسی قیدی کو باندھ بھی دیا جاتا، تو یہ ابھی ان کو باندھ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے، فرمایا ما لک یا ثمامہ، ثمامہ اب بتلا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تم نے ہمارے اتنے صحابہ کو شہید بھی کیا اور ان کے کھانے پینے کو بھی روکتے رہے ہیں، اور تمہارا پورا جو قبیلہ ہے اس کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اور ہمارے صحابہ کے اوپر اتنا ظلم کرتا رہا، بتلا تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، سردارانہ انداز کے اندر اس نے کہا کہ ان تقتل تقتل ذا دم وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مَا شِئْتَ وَإِن تَعْفُوا فَذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا محمد۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے تو تو اس کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے بہت سارے صحابہ کو قتل کروائے ہیں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تو مجھے رہا کر دے اور اس کے بدلے میں تجھے مال چاہیے، کیونکہ تمہیں مال کی بڑی ضرورت ہے، کمزور حالت ہے مسلمانوں کی مالی لحاظ سے، فَسَلْ مَا شِئْتَ، جتنا تو مانگنا چاہے تو اتنا مانگ لے، وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تو مجھے معاف کرنا چاہتا ہے، فَذَلِكَ الظَّنُّ، مجھے یقین ہے دل سے کہ اصل تیرے دل کے اندر یہ بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ دلیر قسم کی باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، مطلب اس کو ایسے باندھے رکھو، اسی حالت کے اندر چھوڑ دو، یعنی باندھے رکھو۔ تو حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت کے اندر باندھے رہے، اور صرف باندھے نہیں رہے، جب ان کو ضروریات ہوتی تو پیشاب استنجی کے لیے باہر چلے جاتے چند صحابہ کے ساتھ، پھر واپس آ کر ان کو باندھ دیتے۔ اب وہ پورا دن اسی طرح گزر گیا اور مسجد نبوی کے اندر وہ باندھے ہوئے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کر اس واقعے کو بھی پورا کریں گے، اور پھر مسجد کے اور جو رولز ہیں، جن چیزوں کے لیے مسجد استعمال ہوتی ہے، ان کا بھی تذکرہ کریں گے، دو باتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کالز آئی اور آپ نے سوالات کیے تو کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جواب دینے کے۔ لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔